جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے اور مجالس کے ذریعے یا یوں تاریخی کتابوں کو دیکھ کر یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ یہ مدینہ پیغمبر اکرم کا پہلے سے وطن نہیں تھا۔ اصل وطن آپ کا مکہ ہے، اور مکے میں جب تبلیغ اسلام سرور کائنات نے شروع کی ہے اور کفار و مشرکین نے آپ کو ستانا اور پریشان کرنا شروع کیا، اور اسی مکہ میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، جو آپ کے لیے ایک پشپناہ اور حفاظت کرنے والے کی حیثیت رکھتے تھے، اور اسی سال آپ کی زوجہ جناب خدیجہ جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ ہیں کا انتقال ہوا، اور پیغمبر کا کوئی نصرت کرنے والا اور مدد کرنے والا باقی نہ رہ گیا، تو حکم خدا سے آپ نے مکے سے اسی شہر کی طرف ہجرت فرمائی تھی، جو ہجری سن ہے۔ اس سن کا اسی وقت سے آغاز ہوا جب ہجرت پیغمبر کو 1 سال گزرا تو وہ سن 1 ہجری، اور جب جب 2 سال گزر گئے تو سن 2 ہجری، اور آج 1418 ہجری، یعنی پیغمبر کی ہجرت کو یا پیغمبر کو اس شہر میں آئے ہوئے 1418 سال ہوئے۔ لیکن جس وقت پیغمبر اکرم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی اور دوسرے دن حکم پیغمبر کی وجہ سے امیر المومنین علی بن ابی طالب اپنے گھرانے کی عورتوں اور کچھ چند لوگوں کے ساتھ یہیں آ کر ملاقات ہوئی شہر میں، اور پھر یہیں پر آپ حضرات آباد ہو گئے۔ محلہ بنی ہاشم، جو جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو حدود آپ دیکھ رہے ہیں یہ محلہ بنی ہاشم ہی تھا، جس کا کوئی الگ سے اب کوئی نشان موجود نہیں ہے چونکہ تمام عمارتیں بن چکی ہیں۔ یہ روضہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مدینے کو، شہر کو مدینۃ الرسول بھی کہتے ہیں۔ یہ پیغمبر اکرم سے منسوب شہر ہے، اس کی ایک فضیلت ہے، اس کا ایک درجہ ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا وہ نبی اس سرزمین پر آرام کر رہا ہے، اور وہ مقدس ہستیاں کہ جن کو پروردگار عالم نے ہمارا امام مقرر کیا تھا، ان ہمارے 12 اماموں میں سے 4 امام اسی مقدس وادی میں آرام کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنت البقیع میں ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن علیہ السلام، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، اور ہمارے 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے علاوہ اسی گھرانے کے اور بہت سی شخصیتیں اس جنت البقیع کے قبرستان میں دفن ہیں۔ یہیں عباس ابن عبد المطلب جو پیغمبر کے چچا ہیں ان کی قبر ہے۔ یہیں احد میں شہید ہونے والے بہت سے ان اللہ کے صالح ترین بندوں کی قبریں ہیں۔ یہیں حضرت عباس کی والدہ جناب ام البنین کی قبر ہے۔ یہیں پر جناب پیغمبر اکرم کی پھوپھی عاتکہ اور صفیہ کی قبر ہے۔ یہیں پر امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے۔ اس وجہ سے مدینہ یقیناً ہمارے لیے ایک محترم مقام ہے۔ جیسا کہ میں نے شب میں بھی رات میں عرض کیا تھا کہ ہم جس وقت زیارت کے لیے جائیں تو ہم پوری توجہ کے ساتھ پیغمبر اکرم کے روضے میں داخل ہوں۔ سب سے پہلے ہم روضہ مبارک کے دروازے پر پہنچ کر اذن دخول یعنی داخلے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اس میں پروردگار عالم نے جو حکم دیا ہے کہ جب تم پیغمبر کے گھروں میں داخل ہونا چاہو تو بغیر اذن کے، بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، لہٰذا ہمیں وہ دعا جو اذن کے لیے ہے وہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد مستحب تو یہ ہے کہ باب جبریل سے داخلہ ہو، لیکن اگر امکان نہیں ہے تو ہم کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اسی روضے میں اندر پہنچنے کے بعد زیارت پیغمبر اکرم پڑھیں گے، اور زیارت معصومہ کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی، اس لیے کہ ایک روایت کے مطابق آپ اندر جب جائیں گے تو وہاں آپ کو ایک منبر نظر آئے گا۔ یہ وہ
مقام ہے صرف ممبر کا، جہاں پیغمبر اکرم کا ممبر رہتا تھا، ورنہ اب اس ممبر کی حیت بدل چکی ہے، انہوں نے اپنے طرز پر اسے بنایا ہے، لیکن مقام وہی ہے۔ تو ممبر اور پیغمبر کے روضے کے درمیان، جس کے لیے خود حدیث پیغمبر ہے کہ میرے ممبر اور میرے روضے، میری قبر کے درمیان یہ ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہاں نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، دعا کرنا، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہم وقت ان چیزوں میں صرف کر سکتے ہیں صرف کریں۔ اور ایک روایت کے مطابق معصومہ کی قبر بھی یہیں ہے۔ پھر جب آپ باب جبریل، یہ باب النساء سے داخل ہوں گے یا باب جبریل سے اگر داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ذریح مبارک کے سامنے جو حصہ ہے، یہی حصہ خانہ جناب فاطمہ زہرا تھا، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب معصومہ کونین کا مکان یہی تھا، یہی حجرہ تھا، اور ایک روایت کے مطابق آپ اسی حجرے میں دفن ہیں۔ لہٰذا دو مقام پر اگر وقت ملے تو آپ زیارت معصومہ پڑھیے، ایک یہاں پر جہاں پر گھر کا پتہ بتایا جاتا ہے، اور دوسرے ممبر اور ذریح کے درمیان۔ خداوند عالم ہم سب کے اعمال کو بحق محمد و آل محمد علیہ السلام قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ والا نہیں، اس طرف، یہ بڑی بلڈنگ کے پیچھے یہ جو ہے، یہ میدان احد کا پہاڑ ہے۔ ہسٹریز ہمیں بتا دی ہے کہ جنگ احد جو ہوئی تھی مدینہ شہر کے باہر ہوئی تھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ احد کا پہاڑ ہمیں یہاں تو سامنے دکھ رہا ہے، اور مسجد نبوی کی حد اتنی چھوٹی تھی، مدینہ اتنا اس وقت چھوٹا تھا، یہ بعد میں بڑھتے گیا ہے۔ اسی طرح سنا نہیں، یہ حقیقت ہی ہے، ہسٹری یہ بتاتی باغ فدق کے بارے میں، یہ تقریباً یہاں سے 350 کلومیٹر دور ہوگا، جہاں جنگ خیبر ہوئی تھی۔ قریب میں ہی ہم لوگ کل جب اعتراف کی زیارت میں جائیں گے، وہاں بس میں جائیں گے جنگ احد کے میدان میں، اور جہاں جنگ خندق ہوئی تھی وہ بھی قریب میں ہی پڑتا ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ وہیں پہ 4 مسجدیں ہیں جہاں ہم 2 رکعت کر کے نماز پڑھیں گے۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی یہ اتنے قریب میں سب لگتا ہے، تو واٹ از اٹ ایکچولی؟ تو آپ جب اندر جائیں گے تب آپ کو حقیقی حد جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی، پھر یہ پتہ چلے گا کہ یہ سارے باہری حصے ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح سے پاپولیشن گرو ہوتے جا رہا ہے، اسی طرح سٹی بڑھتے جاتی ہے، اور یہ مدینہ شہر رسول اکرم کے آنے کے بعد بہت زیادہ طریقے سے بڑھ گیا۔ اور یہ مسجد علی ہے، اور یہاں پہ حضرت علیہ السلام قریب 4 سال حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے گزارے ہیں۔ جب مدینہ کے پالیٹکس سے نہیں، I don't know. یہ مسجد علی ہے، اور مسجد علی کی یہ محراب ہے، یہی وہ مسجد ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت علیہ السلام رہے تھے 4 سال تک، جب وہ مدینہ کی پالیٹکس سے بیزار ہو گئے تھے، اور کوئی چارہ انہیں وہاں نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ خود پالیٹکس میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مدینہ کی حد سے باہر نکل دیا، اور یہاں آ کر وہ 4 سال تک مقیم رہے، اور اس کے بعد مدینہ واپس گئے۔ مومنین جو ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں، انہیں یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ وہ مسجد علی میں 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں، ورنہ عموماً یہ مسجد صرف اور صرف نماز کے وقت ہی کھولی جاتی ہے۔ عام طور پہ اس مسجد میں کسی کو بھی نہیں آنے دیا جاتا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔
یہ مسجد علی کا وہ ظاہری بھاگ ہے اور یہ سامنے کا صحن ہے. یہ مسجد علی ہے. چاچا یہ مسجد کمامہ ہے اور اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جب مدینہ میں بارش نہیں ہوئی اور قحط پڑا تھا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیے تھے کہ آپ دعا کیجئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ امام حسن اور امام حسن علیہ السلام کو لے کے آئے تھے. امام علیہ السلام نے ابھی ہاتھ بلند بھی نہیں کیے تھے کہ بارش ہو گئی اور یہ جو مسجد کمامہ نام ہے یہ اسی وجہ سے اس کا نام پڑا. کمامہ جسے ہم اردو میں بادل کہتے ہیں اسے عربی میں کمامہ کہا جاتا ہے. مسجد کمامہ کا یہ ظاہری حصہ ہے. یہ مسجد کمامہ کا اندرونی حصہ ہے. ان کو بھائی کو ہٹاؤ. اچھا بھائی یہ ہٹاؤ ان کو ہٹاؤ جا. آگے چلے جائیے. مسجد بلال جو پیچھے والا مینارہ دکھ رہا ہے، پہلی مسجد میں پیچھے والا جو مینارہ ہے وہ مسجد بلال ہے. یہ مسجد بلال ہے. یہ سارے ہمارے لوگ ہیں جو مسجد کمامہ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ شہر مدینہ ہے. نئی نئی بلڈنگ جو بنتی جا رہی ہے. اسے جو دکھ رہا ہے یہ پہاڑ احد کا پہاڑ ہے. بہت بڑی تھی
मदीने के अतराफ की तिजारत है जो मदीने से कुछ दूर है, वहाँ के लिए ये बसों का इंतज़ाम टूर ऑपरेटर्स ने किए हैं और अभी हम लोग इंशाअल्लाह इन टूर के लिए रवाना हो रहे हैं। एक बस ख़वातीन के लिए भी अलग से है जिसमें हमारे यहाँ की ख़वातीन जा रही है, अलग अलग इंतज़ाम है मर्दों और औरतों के लिए। सलीम भाई हमारे टूर ऑपरेटर्स में से एक है। हमारे बांद्रा के भाई मोहम्मद अली मर्चेंट इस तरह ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए जैसे ये खुद भी ले जाना चाह रहे हैं हमें टूर तक। मुंतजिर भाई जहीर ये लोग भी साथ ही साथ है। हैदराबाद से अली भाई आए हुए हैं। ये सारे मोमिनीन जो हमारे साथ में इस टूर में शामिल है इस वक्त यहाँ मौजूद है। सभी बेकरारी से इंतज़ार कर रहे हैं कि जितने जल्दी बस रवाना हो उतने जल्दी ज़ियारतों से मुशर्रफ हो सके। आखिरी सीट पर शीना भाई नज़र आ रहे हैं जो हमारे मुमरा के हैं और इसी तरीके से दीगर मोमिनीन हजरात जो ज़ियारतों पे आए हुए हैं और आगे हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होने जा रहे हैं। ये सारे ही लोग हाँ एकदम बराबर नक्की नहीं दो ही ومنعت السماء وأنت المستعان وعليك المشتقى وعليك المعول بالشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين أمرت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي بينكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 حتى 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحب الزمان يا ابن الحسن العسكري عجل على ظهورك. يا صاحب الزمان يا ابن الحسن العسكري عجل على ظهورك. يا صاحب الزمان يا ابن الحسن العسكري عجل على ظهورك. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي إلهي برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ دارالحزن تھا جہاں فاطمۃ الزہرا کا دارالحزن یعنی بیت تھا ان کا، سمجھے؟
इसको तोड़ के यहाँ पे होटल तैयार कर दी गई है। सामने आपको जो नजर आ रहा है मीनारा, वो मस्जिद मुबाइला है। वो सामने देखो मीनारा नजर आ रहा है बिल्डिंग के ऊपर। ये देखो ये मीनारा नजर आ रहा है हरे कलर का गोल्ड गुम्बज। ये बिल्कुल ये सामने है, बिल्कुल सामने है, देखो राइट साइड पे दिखा ये मस्जिद। बादलों का भी ले लेना, क्लाइमेट चेंज करके। अभी हम मदीना के सड़कों पे चल रहे हैं और अतराफ की उन ज़ियारतों पे हमें सलीम भाई लेके जा रहा है जो मदीना से कुछ बाहर है और पैदल चल के जाना जहाँ मुमकिन नहीं है। इंशाअल्लाह दोपहर तक ये सारी ज़ियारतें हो जाएगी। सामने जो जगह नजर आ रही है ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का मकाम है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का मकाम था। वो देखो बिल्कुल लास्ट में जो नजर आ रहा है ना दीवार के करीब, हाँ वहाँ पे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का मकाम था। वो अब जगह बाकी नहीं रही है। कौन सी जगह बताया आपने? वो सामने जो नजर आ रहा है दीवार के करीब, हाँ ये कलर, ये वाला कलर, अच्छा घूमट से मीनार थी नहीं यहाँ नीचे पत्रा हमारे बाउंड्री बनावेली છે ને લાઈનમાં। हाँ बराबर આ બાજુ કે ઓલી બાજુ? આ બાજુ આ બાજુ રાઈટ हाँ झाड़ दिखाई दे, झाड़ नीचे અને એ ઝૂંપડી બનાવેલી છે પાછળ। हाँ આ ઓળી બનાવેલી છે। ये पेट्रोल पंप है। हमारे मुंतज़िर भाई और ज़हीर भाई के कहने पे इसे शूट किया जा रहा है। यहाँ के पेट्रोल पंप कैसे होते हैं वो अपने शहर में दिखलाना चाह रहे हैं। हाँ कैसा जी? वाह वाह वाह। हाँ भी शुगल मुसज्जल एक दो मकामात पर बस हमें उतार के चली जाएगी और आधे घंटे के बाद वापस आएगी। लेकिन इस वक्त की जो जियारत है वो तो खैर हम आराम और इत्मीनान से कर सकेंगे। इस मस्जिद के करीब हमारी बसें खड़ी हैं। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद फजीक, बिकने वाला नहीं फजीक। पहला नाम क्या था? मस्जिद अबू ज़र गफ्फारी, पहले से वही है। यहाँ तुम लोग कल गए थे वही है ना ये? हाँ अरे इतने दूर घूम के वो तो पैदल चल के गए थे अपन। वहाँ से नजदीक है,
مسجد ابو ذر غفاری. يجي سيارتين بتركب هو يجي يكلم. مسجد سلمان اور دو درمیان کی مسجدیں دروازہ لگاؤ درمیان کی مسجدیں ہیں وہ دیکھتے جائیے گا. جن میں سے 4 مسجدوں میں نماز پڑھنا مستحب. 2 سیدھے ہاتھ کی مسجد علی اور فاطمہ, 2 الٹے ہاتھ کی مسجد فتح اور مسجد سلمان. اور 2 درمیان کی مسجدیں ہیں وہ دیکھتے جائیے گا. بس 3 یہ جگہ ایک کفار کا لشکر, ایک مقام کندا, ایک مسلمانوں کا لشکر. 6 مسجد یہ 9 چیزیں ہوئی. اور اس وقت آپ سڑک کراس کریں گے اور سڑک کراس کرنے کے بعد بالکل آپ کے سامنے پہاڑی نظر آئے گی, چھوٹی چھوٹی عمارتیں نظر آئیں گی, دیواریں کھڑی. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں رسول اللہ 3 دن رحمت کی حالت میں رہ کر ہم سب کی تفصیل کی دعا کی. اس پہاڑی کو اگر سڑک کراس کرنے کے فوراً بعد نیچے سے دیکھ لیجیے گا. مفترا نے آرام گاہ کیے تھے ادھر, جب مدینہ آ رہے تھے ہجرت کے وقت تو یہاں آرام کیا تھا انہوں نے. روح كلام هذا كلم استراح كلم وقت الهجرة لا طريق المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين. رسول اللہ کے چچا جہاں پہ حمزہ کی قبر ہے وہاں پہ ہم لوگ جائیں گے اور زیارت پڑیں گے. قبر وہاں پہ ہے اندر ہاں لے لو, زیارت کی کتابیں لے لو. چل لے لے پھر زیارت کی, وہ میری بیگ لے لو. زیارت کی کتاب لے لو. عاشق زیارت کی کتاب لے لو. یہ ہے احد کی پہاڑی جہاں جنگ احد ہوئی تھی, اور یہیں سے بڑے بڑے کرما بھاگ گئے تھے جن پر اہل اسلام کو فخر ہے کہ وہ ہمارے رہبر ہے. وہ سارے ہی فرار اختیار کرنے والوں میں سے تھے. یہاں پہ جنگ احد میں اسلام کو, رسول کے لشکر کو فتح حاصل ہوئی تھی کافروں پہ, اور فتح حاصل کرنے والے تھے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام. والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. حضرات, اس وقت ہم لوگ میدان احد کے قریب ہیں, اور جو لوگ اسلامی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ احد کی جنگ سن 3 ہجری میں ہوئی تھی, جس میں کفار اور مشرکین کی فوج کو اکٹھا کرنے والا جو شخص تھا وہ ابو سفیان تھا, اور اس کے مقابلے پر پیغمبر اسلام اور لشکر اسلام میں موجود افراد. یہی وہ جنگ تھی جس میں پیغمبر کے انتہائی محبوب چچا جناب حمزہ کی شہادت ہوئی, اور جس وقت شاید یہی کوئی پہاڑیاں رہی ہوں گی جن میں کسی درے پر خالد ابن ولید کو پیغمبر نے معین کیا تھا کچھ لوگوں کے ساتھ, ایک فوج کے ایک دستے کے ساتھ, کہ وہ دشمنوں کو دیکھتے رہیں اور دشمنوں کو آنے نہ دیں. لیکن اس فوج کے دستے نے جب دیکھا جو اس درے پر تھا جس کو دشمن پر نظر رکھنا تھی کہ اسلام کا لشکر فتح حاصل کرنے والا ہے, تو وہ صرف مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے پیغمبر کے کہنے کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا, اور قبل از وقت انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی, اور اسی درے سے پھر دشمن نے حملہ کیا. یہی میدان احد وہ تھا جہاں پیغمبر زخمی ہو گئے, اور خود معصومہ کونین جناب فاطمہ زہرا وہ
ڈھال میں پانی لاتی تھیں اور اپنے باپ کے زخموں کو انہوں نے دھلایا. یہی وہ جنگ تھی جس میں پیغمبر کو تنہا چھوڑ کر سبھی چلے گئے تھے، جبکہ شیطان نے یہ آواز بلند کی قد قتل محمد قتل کر دیے گئے. حالانکہ خود پیغمبر اکرم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ارے میں زندہ ہوں، خدا کا رسول تمہیں اپنی طرف پکار رہا ہے، میں تمہیں آواز دے رہا ہوں. لیکن سوائے امیر المومنین کے یا کچھ اور جانثاروں کے جو خاص اصحاب ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی بھی پیغمبر کی حفاظت کرنے والا نہیں تھا. اور ایک موقع وہ بھی آیا تھا جس صرف حفاظت کرنے والوں میں امیر المومنین ہی تھے. اور جناب حمزہ کی زیارت کی فضیلت پیغمبر کی اس حدیث سے بھی ظاہر ہوتی ہے جس میں پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جو شخص میری زیارت کرے اور میری زیارت کرنے کے بعد میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے، اس نے میرے اوپر جفا کی ہے، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے کہ جس نے میری زیارت کی اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہیں کی. جناب حمزہ کی زیارت کی عظمت اس واقعے سے بھی حاصل ہوتی ہے کہ بعد پیغمبر اسلام معصوم کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہفتے کے دنوں میں سے کسی دن غالباً دوشنبے کے دن یہاں تشریف لاتی تھیں، قبر جناب حمزہ پر سراہنے بیٹھتی تھیں اور برابر آپ گریہ فرماتی رہتی تھیں. وہ ان جناب حمزہ کی قبر کی زیارت کے لیے برابر معصومہ جب تک حیات رہیں. آپ کا یہ دستور رہا کہ بعد پیغمبر آپ زیارت کے لیے آتی تھیں. لہذا اب ہم لوگ بھی ان شہدائے احد کی بارگاہ میں نذران عقیدت اور سلام پیش کریں گے. چنانچہ زیارت جو ہم پڑھیں گے اسی کے ساتھ آپ حضرات پڑھیے گا. پہلے جناب حمزہ کی زیارت اور اس کے بعد میں شہدائے تمام شہدائے احد کی. حمزہ کی قبر مبارک جالی کے بیچ سے نظر آ رہی ہے. یہ ہے قبر مبارک حضرت حمزہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میری زیارت کرے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. یہاں پر زیارت پڑھی جاتی ہے حضرت حمزہ کی اور 2 رکعت نماز زیارت بھی پڑھی جاتی ہے. اپنا اوپر پہاڑی پہ تو جا سکتے تھے، اپنے آدمی لوگ پہاڑی پہ جا سکتے ہیں، پھر جانا نہیں دیے لوگ. کچھ وہ لوگ نہیں جانے دیتے، کچھ یہ لوگ نہیں جانے دیتے. ہاں اپن جینٹس لوگ جا کے آ سکتے تھے. چلو ایسا راستہ ہے جہاں پہ عورت نہیں چڑھ سکتی تو چلو اپن جا سکتے ہیں. اپن خالی کھڑے تھے تھوڑی دیر کے لیے تو نیچے، یہ سوچ کے کہ لوگ اس کے بعد میں اوپر لے کے جائیں، یہ سوچ کر کے کہ ابھی اس کے بعد اوپر جائیں گے، یہ سوچ کر کے اپن کھڑے تھے. تو جا کے 2 گھنٹے لگتے تھے. وہ جگہ دیکھنے سے اپنے دل میں یہ ہوتی ہے راستے میں. اور یہ تیسری زیارت تھی. اور جو باقی مقامات پہ ہم لوگ زیارت کریں گے اس میں مسجد صبا 7 مسجد ہے، لیکن اب وہاں صرف 3 مسجد بچی ہے جہاں مشکل 3 مسجد ہے: مسجد فتح، مسجد سلمان فارسی اور مسجد علی. مسجد فاطمہ کو تقریباً 3-4 مہینے پہلے بند کر دیا گیا ہے. یہیں پہ خندق کا میدان بھی تھا. یہ صرف واحد ایک کنٹری ہے، صرف ایک یہی کنٹری ہے جو اسلامک ہیریٹیج کو خراب کرنے کے پیچھے پڑی ہے. بڑے ظالم و جابروں کی گردن اس کے سامنے جھکی اور بڑے بڑے اپنے بابا اور شوہر یاد کرنے یہاں آتی. جہاں پہ وہاں پہ ہم راستے سے گزر رہے ہیں، کئی مسجدیں بیچ میں آ رہی ہے. لگتا ہے کہ شہر مدینہ اور اطراف کا علاقہ مسجدوں کا ہی شہر ہے.
یہ جو جگہ ہے جہاں ہم ابھی اترے ہوئے ہیں یہ مسجد قبلتین ہے اور اسی کے اطراف کا یہ علاقہ ہے۔ مسجد قبلتین وہ مسجد ہے جہاں پہ جب رسول خدا نماز پڑھ رہے تھے تو 2 رکعت نماز جو 4 رکعتی نماز تھی اس میں سے ہوئی تھی اور حکم ہوا تھا کہ اب قبلے کی طرف رخ کرو۔ تو پہلے جو کعبہ بیت المقدس تھا اسلام میں پھر خانہ خدا کو کعبہ قرار دیا گیا اور 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعت نماز کعبے کی طرف رخ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی اور اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، 2 قبلے والی مسجد۔ کل تک جو اس علاقے میں تپتی دھوپ تھی، رات ہی رات میں موسم بدل گیا ہے۔ مدینہ اور اطراف کے علاقے میں بارش ہوئی ہے، اس وقت بھی ابر چھایا ہوا ہے، بادل ہے، لگتا ہے کہ کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چالو کرو مائک چالو کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، یہ مسجد آپ کے سامنے مسجد ذو قبلتین ہے۔ یہی وہ مقام تھا کہ جہاں پیغمبر اکرم نے سن 2 ہجری میں حکم خدا کی وجہ سے 2 رکعت نماز پہلے بیت المقدس کی طرف اور پھر آخری تیسری اور چوتھی رکعت آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، یہاں کے رہنے والے مدینے کے وہ پرانے باشندے جو یہودی تھے وہ برابر مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے، پیغمبر اکرم کو بھی طعنہ دیتے تھے کہ تم نے اپنا ایک دین تو رائج کر لیا ہے لیکن تم ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے آج تک نماز پڑھتے ہو اور اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ کچھ اس قسم سے وہ باتیں پیغمبر کے سامنے کیا کرتے تھے کہ پیغمبر کو ایک قلبی تکلیف پہنچتی تھی، ایسا طنز کرتے تھے وہ۔ اور اگر آپ قرآن کریم میں 2 پارے کی ابتدائی اور شروع کی آیتوں کو دیکھیں تو وہاں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو خود ڈھارس دلائی ہے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، کہ میرے حبیب ہم تمہارا بار بار آسمان کی طرف چہرے کا اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم عنقریب تمہیں اس سمت تمہارے چہرے کو اس طرف پھیر دیں گے، اس قبلے کی طرف جس پر تم خود راضی ہو جاؤ، یعنی تم خوش ہو جاؤ۔ آپ نماز ظہر ادا فرما رہے تھے، 2 رکعت نماز آپ ادا کر چکے تھے اور اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے آپ نے قیام فرمایا تھا کہ حکم الہی آیا فول وجهک شطر المسجد الحرام، بس آپ اسی وقت اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں۔ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جیسے جیسے پیغمبر کا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف ہوتا رہا، بہت سے پیچھے کھڑے ہونے والے افراد ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ پیغمبر کیوں مڑے جا رہے ہیں، وہ جیسے تھے ویسے ہی کھڑے رہے۔ لیکن پیغمبر کا صحیح اتباع کرنے والے امیر المومنین جیسے جیسے پیغمبر مڑتے رہے ویسے امیر المومنین نے بھی اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ اسی لیے مستحب ہے کہ جب ہم اس مسجد میں جائیں تو تحیہ مسجد کی نیت سے 2 رکعت نماز
जिस तरीके से हम नमाज सुबह पढ़ते हैं उस तरह से बजा लाएं। ये मस्जिद क़िबलतैन है, खुशा नसीब हमारे कि यहाँ हम अंग्रेजी छुट्टी कर पा रहे हैं। अब तक कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत बड़ी मस्जिद है, शायद आपको यहाँ से नज़र आ रही हो। अभी जब मस्जिद क़िबलतैन में मैं अंदर वीडियो शूटिंग कर रहा था, उस वक्त एक वहाँ के गार्ड ने मुझे रोका और शायद वो और भी कोई कार्रवाई करता, लेकिन मुझे माफ़ी मांग के बाहर निकल जाना पड़ा और इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह किसी नुकसान से हम लोग बच गए। आओ अपना ग्रुप आ जाएगा पूरा ऐसा धीरे धीरे करके। ભાઈ તમારી 3 મિનિટ તો ખરો યાર, એટલે બહુ ભૂખ્યા થયા, નાસ્તો સવારે કરવો નથી મળ્યો આપણી ઘોડે છે બધા ગયો નાસ્તો કરવા હતી તો 1 કલાકના બસમાં જાય। ये मस्जिद क़िबलतैन के अतराफ का इलाका है। उनकी तमाम परेशानियों को दूर किया था और उनके दुश्मनों को उनसे दफा किया था। और ऐ खुदा, दुनिया और आखिरत में जितने अहम उमूर उनमें मेरी मदद फरमा। तेरे सिवा और कोई मदद करने वाला नहीं है, बस मैं तुझसे तो रसूल ने यहाँ पे पैगाम भेजा कि ये वो जगह है जिसे मैदान खंदक कहते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे ये मस्जिद फतह है। इस जगह पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी इस्लाम की फतह के लिए। फारसी है और फारसी है ना, तो ये मस्जिद फतह है, फतह है हाँ। और यहाँ पे 3 मस्जिदें और भी है। मस्जिद सलमान फारसी जहाँ उनका डेरा हुआ करता था, मस्जिद अली और मस्जिद फातिमा। ये जो नीचे मस्जिद नज़र आ रही है, ये मस्जिद सलमान फारसी है। इसी जगह पर सलमान फारसी जो रसूलुल्लाह के सहाबी थे और ईमान के 10 दर्जे पे फायज थे, उनका डेरा हुआ करता था।
مسجد فتح اور مسجد سلمان فارسی، اس کے علاوہ مسجد علی اور مسجد فاطمہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ یہ ہے مسجد سلمان فارسی اور اس کا مین انٹرنس دروازہ، چھوٹی سی مسجد ہے اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ یہ مسجد فاطمہ ہے، مسجد فاطمہ ہے اور یہ خندق کا میدان ہے۔ جب بھی جنگ ہو رہی تھی اس وقت میں کبھی کبھی جناب فاطمہ زہرا یہاں اپنے باپا رسول اللہ سے اور مولا کائنات سے اپنے جوہر سے ملنے کے لیے کبھی کبھی آیا کرتی تھی۔ مسجد فاطمہ کا لوگ زیارتیں کر رہے ہیں جناب سیدہ کی، سب بند کر دیا گیا ہے۔ کوئی بھی ایسا سلسلہ یہ لوگ نہیں رکھنا چاہتے ہیں جس سے علی اور فاطمہ کی فضیلت ثابت ہو سکے۔ یہ مسجد علی ہے، فوٹو نکالنے کے لیے منعی کی جا رہی ہے اور اس لیے کافی دور سے شوٹنگ کرنا مجبوری ہو گئی ہے۔ یہ مسجد علی کا دروازہ ہے، یہاں پہ مولا کائنات کا ڈیرا ہوا کرتا تھا خندق کی جنگ میں۔ مسجد قباء أول مسجد مع المدينة. أيوة. ها؟ مع المدينة. غریب آدمی مسجد قباء. وہاں دیکھیے مولا صادق بھائی کو مولا یار فیملی کو بول رہے ہیں اور بغیر ٹکٹ کے دیتے ہیں ڈاکٹر کی تو ایک کرانہ دکان میں گئے تھے تو وہاں وہ مسجد شنو في فضيلة؟ هذا رسول دعاء قبول عن رسول الله. هذا رسول يشق مشكلة يوم اضرب سموه فضيح يعني فضح دم فيه سے جا رہے مفتے میں یہ ایک کانل میں سے لوگ سفر کر رہے اس وقت میں
और मस्जिद कुबा की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सामने की टर्निंग आ रही है ना, टनल में से हम लोग जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी शहर से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। ये टनल में से हम लोग बाहर आ चुके हैं और एरिया में है। ये फ्लाईओवर ब्रिज गया है इधर। रोड जिस तरह के खूबसूरत बनाए गए हैं कि बस देखते ही बनता है। ना आपको ये मस्जिद बिलाल है, ये अपने घर के बिल्कुल पीछे की साइड है। यहाँ कभी भी आके आप लोग नमाज पढ़ सकते हैं 2 रकात। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। सामने जो मस्जिद नजर आ रही है आपको, ये मस्जिद कुबा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद मदीने में जब पहली मरतबा तशरीफ लाए, ये मस्जिद कुबा है, मदीने की पहली मस्जिद। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके जब मदीना आए थे तो ये पहली जगह थी जहाँ उन्होंने नमाज़ पढ़ी थी। इसी मस्जिद को अब मस्जिद कुबा के नाम से जाना जाता है। उसी जगह ये मस्जिद बनी हुई है। इस मस्जिद में 2 रकात नमाज़ पढ़ने का सवाब एक उम्रा के बराबर है। बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी मस्जिद है, लेकिन यहाँ सऊदी में हर जगह कहीं भी मस्जिद के अंदर शूटिंग करना टोटली मनाही की गई है। ये मस्जिद न सिर्फ मदीने की बल्कि इस्लाम की हिस्ट्री में दुनिया की सबसे पहली मस्जिद है, जहाँ इस्लाम फैलने के बाद पहली मर्तबा रसूल ने नमाज़ पढ़ी थी। रिसालत डिक्लेयर करने के बाद अनाउंसमेंट करें। कुबा है और इस मस्जिद का ख़ास तौर पर ज़िक्र परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में भी किया है कि इस मस्जिद की बुनियाद तक़वा और परहेज़गारी पर है। इसकी फ़जीलत को समझने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि इस मस्जिद में 2 रकात नमाज का अदा करना एक उम्रे के बराबर है। सलावत भेजें मोहम्मद। मुनासिब और बेहतर यही है कि मस्जिद में दाखिल होने के बाद हम 2 रकात नमाज पढ़ें सुबह की तरह से। 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह, और उसके बाद 2 रकात नमाज तहियत मस्जिद, और अगर वक्त है तो ज़ियारत जामिया जो बहुत मुख्तसर है 2-3 मिनट की है, वो हम लोग पढ़ लेंगे। ये मस्जिद सबसे पहले आपने यहीं क़याम फरमाया था, और चूँकि आप यहाँ ठहरे थे, फिर इस मस्जिद की बिना भी आप ही की रखी हुई है, बुनियाद आप ही ने रखी थी। लिहाजा ये मस्जिद हर लिहाज से दीगर मसाजिद के मुकाबले में मोहतरम है, और इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का बेइंतहा सवाब भी है। चूँकि जैसा कि बताया गया है कि यहाँ भी हम लोग ठहरेंगे, ज़ोहरैन का वक्त हो चुका है, लिहाजा हम लोग यहाँ ज़ोहरैन भी अदा कर लेंगे। आयतुल्लाह सिस्तानी के जो मुक़ल्लिदीन हैं उनको इख्तियार है कि वो यहाँ पर भी चाहे क़स्र पढ़ें या तमाम, लेकिन जो आयतुल्लाह सिस्तानी के अलावा दूसरे मराजे के मुक़ल्लिदीन हैं उनको ज़ोहर की नमाज भी क़स्र पढ़ना है और असर की नमाज भी क़स्र पढ़ना है। सुबह में जाके हम लोग ज़ियारत और नमाज़ पढ़ के आए हैं।
اور یہ ہمارے ساتھی ہے جو اس دن میں ہمارے ساتھ ہے. سبھی کے نام سے تو میں واقف ہوتا ہوں تو بھول جاتا ہوں بھول جاتا ہوں. بہرحال سارے ہی لوگ بہت اچھے ہیں, بہت اچھی طریقے سے ایک دوسرے سے مل مل کے رہتے ہیں. کہیں کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے. بے شک بہت اہم اور شرعی طریقے پہ سارے مسائل کو انجام دینے میں سب مشغول ہے. کسی کو کسی کی پڑی نہیں, بس صرف ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں, کوئی شکایت نہیں.